میں ڈاکٹر تھا پر میری شادی ایک چٹی گوار لڑکی سے ہوئی۔ مجھے اس سے چڑ آتی وہ میرے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتی اور میں شہر میں ایک پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ جب ماں باپ کا انتقال ہوا مجبوراً مجھے اپنی جاہل بیوی کو شہر لے کر آنا پڑا اور اسے سختی سے کہا کہ اگر کسی کو بتایا میری بیوی ہو تو طلاق دے دوں گا۔ یوں وہ ماسی بن کر میری دوسری بیوی کی خدمت کرتی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں گہری نیند میں سو رہا تھا جب مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ پہلے یہ آواز دور سے سنائی دے رہی تھی مگر جب میں آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تو محسوس ہوا کہ یہ تو آواز میرے بہت قریب سے آ رہی ہے۔ آواز زنانہ تھی اس لیے میں ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھا اور ارد گرد دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے کمرے میں روشنی آن کر دی تو میرا روم میٹ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا وکاس، لائٹ کیوں آن کر دی؟ میں نے اسے غور کر دیکھا اور بولا کہ تم کسی لڑکی سے بات کر رہے ہو نا؟ اس نے تعجب بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا میرا موبائل تو ڈیڈ ہو گیا ہے، وہ دیکھ چارجنگ پر لگا ہے، میں کسی سے بات نہیں کر رہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور بولا کچھ نہیں یار، خواب دیکھا تھا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا لائٹ بند کر دو، مجھے سونے دو۔ میں نے کمرے میں پھر سے اندھیرا کر دیا مگر میں تعجب میں تھا کہ یہ کیسی آواز تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگا پر نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں ایک گاؤں میں رہتا تھا مگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر میں آن بسا تھا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ میں نے جی جان لگا کر اپنی تعلیم حاصل کی۔ اب ڈاکٹر بننے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ صبح ہوئی تو پھر سے وہی اپنے پرانے باغم باغ لگ چکی تھی۔ آدھا دن یونیورسٹی میں گزر چکا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو بیڈ پر ڈا گیا۔ گرمی کی شدت نے میری مت مار دی تھی۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ مجھے پھر سے لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں جھٹ سے اٹھا بیٹھا اور حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، سامان بھی بہت مختصر سا، اس لیے پورا کمرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ کوئی بھی تو وہیں نہیں تھا۔ یہاں بھی ذیشان بھی موجود نہیں تھا، نہیں تو میں سمجھتا کہ وہ اپنی دوست سے بات کر رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر باتھ روم چیک کیا تو وہ بھی بالکل خالی تھا۔ ہنسی کی آواز اب تھم چکی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر سر اپنا دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ابو کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لی۔ ابو کی پریشانی کی آواز میرے کانوں میں ابھری۔ وہ کہنے لگے وکاس تم ٹھیک ہو؟ میں بولا ابو میں یونیورسٹی سے واپس آ کر اب کمرے میں بیٹھا ہوں، سب ٹھیک تو ہے؟ ابو کہنے لگے نہیں خیر نہیں ہے، تم جلدی سے گاؤں واپس آ جاؤ۔ ابو کی بات سن کر میرے ہاتھوں پیروں سے دم ہی نکل گیا۔ میں بولا کیوں ابو کیا ہو گیا؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ابو کہنے لگے کہ بیٹا والدین اولاد مانگتی ہیں تاکہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکیں۔ تم جانتے ہو نا کہ تم میری واحد اولاد ہو۔ کل رات سے تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں تنہا اسے کبھی کسی ہسپتال میں لے کر جا رہا ہوں تو کبھی کسی ہسپتال میں، مگر اس کی صحت کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہو رہی۔ تم جلدی سے واپس آؤ کہ ہم دونوں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ ابو کی بات سن کر میں تو گھبرا گیا۔ میں بولا زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ ابو کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، مگر تم جانتے ہو نا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نہیں لے کے جا سکتا تمہاری والدہ کو ہسپتالوں میں۔ میں بولا ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں، میں شام تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے بس اسٹیشن کو کال کی اور اپنے لیے ایک ٹکٹ بک کروائی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے جلدی ہی ٹکٹ مل گئی۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور ذیشان کو بھی ایک میسج کر دیا تھا کہ میں گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ سارا راستہ بڑی پریشانی میں کٹا کہ نہ جانے اب میری امی کی طبیعت کیسی ہوگی۔ دل ہی دل میں ان کی صحت کے لیے دعا کرتا رہا۔ شام میں گھر پہنچا تو امی کو نڈال سا بستر پر پایا۔ میں ان کے گلے لگا تو امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں بولا امی کیا ہو گیا، کیوں طبیعت خراب کر لیا آپ نے اپنی؟ امی کہنے لگی کہ میں نے تمہارے بارے میں اچھا خواب نہیں دیکھا تھا، دل بڑا ہی پریشان ہوا تو طبیعت خراب ہوگی۔ میں امی کی بات سن کر چونک گیا۔ کہیں امی کے خواب کا تعلق میرے کمرے میں گونجنے والی ہنسی سے تو نہیں تھا؟ خیر میں نے امی سے کہا کہ آپ میرا صدقہ دے دیتی، پریشان ہونے والی کیا بات تھی، آپ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔ خیر میں نے امی کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا تو وہ کافی ہائی تھا۔ میں ان کو ٹیبلٹس دی اور ان کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے چیک کر لیا تھا کہ ان کی حالت اب ہسپتال لے کر جانے والی نہیں ہے، وہ پچھلے ڈاکٹرز کی دوائیاں کھا کر اب بہتر ہو چکی ہیں۔ امی نے مجھے دیکھا تو بھی ان کو سکون مل گیا۔ اب میں امی ابو کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے امی سے کہا کہ آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے تو مجھے اجازت دیں کہ میں واپس چلا جاؤں۔
تب امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے سر پر رکھ کر کہا، تمہیں قسم ہے میری، اس بار تم شادی کر کے ہی واپس جانا۔ اگر تم شادی کے بغیر واپس جاؤ گے تو اگلی دفعہ جب واپس آؤ گے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مجھے امی سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں بولا، امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ کہ ہے میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا ہوں، اور پلیز میرے کچھ ہی ماہ رہ گئے ہیں، پھر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ ایسے میں ابھی آپ مجھ پر شادی کی ذمہ داری مت ڈالیں۔ امی نے کہہ دیا کہ میں تم سے اپنی بات کہہ چکی ہوں، اگر تمہیں میری زندگی پیاری ہے تو پھر تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ شادی کا بھی 5-6 سال تک میری زندگی میں کوئی پلان نہیں تھا، لیکن مجھے اس وقت خود پر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے امی کے ایک بار کہنے پر ہی ہتھیار ڈال دیے۔ امی نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں نے اوپر سے انکار کیا، مگر میرا دل تو اندر سے بالکل راضی ہو چکا تھا، جیسے میں صدیوں سے شادی کے لیے تیار ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مجھے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، امی آپ میری شادی کس سے کروانا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بہن کی بیٹی نبیلہ سے تمہاری شادی کرواؤں گی۔ میں ایک دم چونک گیا تھا۔ میں بولا، نبیلہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، اس نے شاید 5 کلاسیں بھی نہیں پڑھی، اور پھر وہ میری بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے شروع سے ہی تعلیم یافتہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ امی کہنے لگی کہ ڈگری کو تم نے کیا کرنا ہے؟ لڑکی تو اچھی ہے نا، اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تھوڑا سا پریشان ہوا تھا کہ میں ایک کام پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہوں، مگر نہ جانے میں نے حامی کیوں بھر لی اور امی سے کہا، ٹھیک ہے جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے کریں۔ میں نے یہ شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ فنکشن جس قدر جلدی نپٹا سکے اتنی ہی بہتر ہے۔ امی تو اتنی خوش ہو گئی کہ اٹھ کر ناچنے لگی اور پھر میرے ماتھے پر بوسے دینے لگی اور کہنے لگی کہ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا، اللہ تمہیں اور بھی دنیا جہان کی خوشیاں عطا کرے۔ میں مسکرا دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے خود پر تعجب ہو رہا تھا اور میں نے خود کو کوسا بھی کہ وقاص تم نے یہ کیا کر دیا۔ میں نے سوچا کہ امی کو اٹھ کر انکار کر دوں۔ میں نے پہلے جذبات میں آ کر شادی کے لیے حامی بھری، مگر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اور رہی بات نبیلہ سے تو وہ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کو زیادہ ہی زیادہ جلدی ہے میری شادی کرنے کی تو کوئی لڑکی ڈھونڈ لیں، کیونکہ نبیلہ مجھے بھی پسند نہیں تھی۔ یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا۔ یہی سب باتیں سوچتا گیا، مگر تھوڑی دیر بعد میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی۔ وہ کہنے لگی، مبارک ہو وقاص، میری بہن مان گئی ہے، اس نے اپنی نبیلہ کا رشتہ تمہارے لیے دے دیا ہے۔ اب مجھے کچھ ہی دنوں میں وہ تمہاری بیوی بن جائے گی اور اس گھر میں آ جائے گی۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا، تب امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وقاص خوشی کا موقع ہے، تم اس طرح کی شکل بناؤ گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، ایسا لگے گا کہ جیسے میں تم پر زبردستی کر رہی ہوں۔ تم خوشی مناؤ کہ تمہاری زندگی کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ میں امی کی باتیں سن کر مسکرا دیا اور کہا، امی آپ نے تو کرنا ہی تھا، وہی کر دیا جو آپ نے سوچا ہوا تھا، پھر آپ کو میری خوشی یا ناخوشی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امی کہنے لگی، نہیں وقاص، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری خوشی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر گھر میں شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھی۔ میرے کہنے کے مطابق سب کچھ سادگی سے کیا گیا۔ 1-2 فنکشنز میں ہی شادی مکمل کر دی گئی۔ اب بارات لے کر واپس آ چکے تھے اور اب میری دلہن میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں چھت پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ یہ کیسی لڑکی جس کے ساتھ نہ تو میرا ذہنی ہم آہنگی ہے اور نہ ہی وہ تعلیم یافتہ ہے، میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا؟ سب کچھ سوچتے کافی دیر بیٹھ گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب جب شادی کر ہی لیا ہے تو مجھے اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی ابھی تک گھونگھٹ گرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا اور گھونگھٹ پلٹ دیا۔ دیکھ کر تو رنگ ہی رہ گیا کہ نبیلہ بہت خوبصورت ہو چکی تھی۔ میں بولا، نبیلہ کیسی ہو؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، ٹھیک ہوں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ شرما رہی تھی، اس کا سر جھکتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت اچھی لگی۔ میں نے نبیلہ کو دیکھا تو ایسا لگا یہ وہ لڑکی ہی نہیں جس سے میں اتنی زیادہ نفرت کرتا تھا، یہ تو کوئی بہت ہی پیاری بولی بالی سی لڑکی ہے۔ میں نے نبیلہ کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور اس سے گفتگو کرنے لگا۔ مجھے نبیلہ اچھی لگی۔ خیر صبح ہوئی تو امی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میری بہو تمہیں کیسی لگی؟ تو میں مسکرا دیا۔ میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لی ہوئی تھی، اس لیے میں نے یہ پورا 7 دن اپنی بیوی کے ساتھ ہی بتائے۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہوئی تھی کہ میں نبیلہ جیسی لڑکی کے ساتھ اس قدر خوش اور مطمئن کیسے ہوا کہ جیسے نبیلہ نے مجھے مکمل کر دیا، اس کے ساتھ میری زندگی کو رنگین بنا دیا۔ میں اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتا
وہ میری باتوں کو سمجھ لیتی. ہاں ہم دونوں میں تعلیم کا فرق تھا لیکن وہ میری ذہنیت کو سمجھ رہی تھی، مگر جب میں کوئی انگلش کا لفظ بولتا تو وہ اٹک جاتی. تو پھر اس سے میں مطلب بتاتا. وہ مجھ سے کہتی کہ اب تو مجھے آپ کی خاطر انگلش سیکھنی پڑے گی. تو میں کہہ دیتا کہ انگلش میں ماہر ہونا کسی بھی ذہنیت جانچنے کا معیار نہیں ہے. تم میرے لیے ایسے ہی ٹھیک ہو، مجھے تم ایسے ہی قبول ہو. چھٹی مکمل ہو گئی تو مجھے اب واپس جانا تھا. میں نے امی سے اجازت لی تو وہ کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ تمہارے بغیر ناراض ہوگی. تو میں بولا امی میں نے شادی آپ لوگوں کے لیے کی تھی، میری بیوی آپ کے پاس رہے گی تو آپ کا دل لگا رہے گا. میں کمرے میں گیا تو نبیلہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی. میں حیران ہوا اور بولا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں نے سن لیا ہے آپ واپس جا رہے ہیں، آپ کی واپسی کے ڈر سے میں رو رہی ہوں. میرا تو دل ہی ابھی سے بیٹھا جا رہا ہے. میں تو آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی. جانا ضروری ہے تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں. نبیلہ میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا، میری مجبوری ہے، کیونکہ میں اس شہر میں ایک لڑکے کے ساتھ فلیٹ شیئر کیتا ہوں. میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکوں گا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر ہفتے کی چھٹی تمہارے پاس گزارنے آؤں گا. تو تم کچھ مہینے اس طرح گزار لو، پھر میں تمہیں شہر میں اپنا گھر لے لوں گا اور تمہیں اور اپنے والدین کو ساتھ لے جاؤں گا. نبیلہ بڑی مشکل سے مانی. خیر میں واپس جانے لگا تو میرا بھی دل ناراض ہو رہا تھا کہ میں اپنی اتنی پیاری اور کم عمر بیوی کو کیسے چھوڑ کر جاؤں. میں بس میں جا کر بیٹھا تو نبیلہ کے ساتھ بتایا ہوا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا. مجھے نبیلہ پر بڑا ہی پیار آ رہا تھا. پورا راستہ میں نبیلہ کی چلبلی باتوں کو یاد کر کے محفوظ رہا اور آخر کار میرا سفر ختم ہوا. میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا. مجھے بڑی گہری نیند آئی. جب میں سو کر اٹھا تو دیکھا کہ امی کی کال میرے موبائل پر کئی دفعہ آئی ہوئی تھی. میں نے کال بیک کی تو امی کہنے لگی کہ بیٹا تم نے شہر پہنچ کر اپنی خیر خیریت بھی نہ دی اور اپنی بیوی سے بات کر لو. رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی ہیں. تو میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے. نبیلہ کا ذکر سن کر اچانک سے میرے دل کو کچھ ہوا. بیزاریت میرے پورے وجود پر چھا گئی تھی. امی نے نبیلہ کو کال دی تو وہ سسکیوں کے دوران کہنے لگی کہ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، آپ جلدی سے واپس آ جائیں. اس کے رونے کی آواز سن کر مجھے کوفت سی ہوئی. میں بولا ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن اب تم رونا بند کرو. اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. جب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ میں نے امی کی بات کیوں مان لی. میرا اور نبیلہ کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں تھا. مجھے نبیلہ سے چڑ سی ہونے لگی. میرا دوست ذیشان کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا. کہنے لگا ہاں یار بتاؤ میری مٹھائی کہاں ہے. میں اپنی شادی کے متعلق ذیشان کو فون پر بتا چکا تھا. میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولا کہ نہیں یار میری شادی زبردستی ہوئی ہے، میں کوئی مٹھائی نہیں لے کر آیا. تو ذیشان ہنس دیا. کہنے لگا یہ اچھا بہانہ ہے، میں نے فون پر دیکھا تھا کہ تم بہت خوش تھے، تم اپنی بیوی کی بھی تعریفیں کر رہے تھے. اب جیسے ہی شہر کی ہوا تمہیں لگی تو تم یہ کہنے لگے ہو کہ تمہاری شادی زبردستی ہوئی ہے. یہ کیسا مذاق ہے؟ میں اپنے دوست کی باتیں سن کر جھنجھلا گیا. اب میں ہر وقت پریشان رہنے لگا. میں اپنی زندگی سے ناخوش تھا. میں خود کو اس وقت کوستا تھا جب میں اس شادی کے لیے رضامند ہوا. ایک دن میں یونیورسٹی میں بیٹھا تھا کہ دو لڑکیاں میرے قریب سے گزرنے لگیں اور پھر وہ رک گئیں. ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہنے لگی کہ دیکھو ان انسان کے چہرے پر دکھ اور پریشانی لکھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور یہ اس کو مٹانا چاہتا ہے، مگر ایسا ناممکن لگتا ہے. میں یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور بولا یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے؟ میرا چہرہ پڑھنے کی اجازت تم لوگوں کو کس نے دی؟ مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکیاں ڈر کر بھاگ جائیں گی، مگر پہلے والی لڑکی اب بھی ویسے ہی گور رہی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دوست سے باتیں بھی کر رہی تھی اور کہنے لگی دیکھا یہ بندہ ہم پر غصہ کرے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر کی بے چینی کو پکڑ لیا. مجھے اس کی باتیں کچھ دلچسپ لگنے لگیں. میں بولا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں سائیکسٹ بننے والی ہوں اور میں لوگوں کے چہرے پڑھ کر ان کے اندر کا جال جان لیتی ہوں. مگر میری دوست کو میری قابلیت پر شک تھا، اس لیے میں آج پوری یونیورسٹی کے چہرے پڑھ کر سنا رہی ہوں. آپ بتائیں آپ کے ساتھ وہی مسئلہ ہے نا جو میں نے بتایا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولا بالکل ایسا ہی ہے. مجھے بتاؤ کہ اس مسئلے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ تو وہ لڑکی مسکرا کر کہنے لگی میرا نام نیاب ہے، اگر آپ مجھے کنٹین پر ساتھ لے جائیں اور ایک کپ چائے پلا دے تو میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گی. میں نے نیاب سے کہا کہ ہاں تم چلو میرے ساتھ
اور وہ لڑکی کنٹین میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ لڑکی بہت ہی اچھی باتیں کرتی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ لڑکی میری شریک حیات بن جاتی۔ میں نے کہا نبیلہ جیسی گنوار لڑکی کے ساتھ شادی کر لیا۔ چائے ختم ہو گئی تو نیاب اٹھنے لگی۔ میں بولا مجھے اکثر پریشانی لاحق رہتی ہے، اگر آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیں تو میں آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگے گا۔ وہ مسکراتی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتی ہوں۔ نیاب نے مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ میں نے گھر پہنچتے اسے کال کی، اس نے بھی میری کال فوراً اٹینڈ کر لی۔ اب میں اس سے ہر روز باتیں کرنے لگا، وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی کہ میں کسی کے ساتھ اتنی جلدی گلتی ملتی نہیں ہوں، آپ دنیا کے واحد شخص ہیں جس کے ساتھ بات کر کے مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں مسکرا دیا اور بولا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں ہی شامل کر لوں۔ تو آگے سے نیاب کہنے لگی تو روکا کس نے ہے؟ یہ بات سن کر تو میں دنگ ہی رہ گیا، یعنی یہ سب کچھ اتنا آسان سے ہو گیا کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے نیاب سے کہا کہ میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ تو نیاب کہنے لگی مجھے کون سا ڈول باجے چاہیے؟ میں نے اسے کہا کورٹ میں جا کر نکاح کر لیں گے۔ تو اس نے کہا ہاں 4 دوستوں کو بلا لیتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پھر یونیورسٹی کے کچھ دوستوں کے ساتھ جا کر میں نے نیاب کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب میں پریشان تھا کہ نیاب کو کہاں رکھوں گا، تو نیاب کہنے لگی کہ میرے والد نے فوت ہونے سے پہلے مجھے ایک فلیٹ گفٹ کیا تھا، ہم دونوں وہیں پر رہ لیں گے۔ میں نیاب کو رخصت کر کے اسی کے فلیٹ میں لے گیا۔ نیاب کے والد فوت ہو چکے تھے جبکہ اس کی امی ملک سے باہر رہتی تھی اور نیاب یہاں پر اپنے فلیٹ میں تنہا رہتی۔ نیاب سے شادی کر کے میری زندگی بدل گئی اور میں ہر وقت خوش رہنے لگا۔ پریشانیاں تو جیسے مجھ سے گئی تھی۔ نیاب جب ہنستی تو میں اس کی ہنسی میں کھو سا جاتا، ایسا لگتا جیسے یہ ہنسی تو میری جانی پہچانی سی ہے۔ خیر امی کی کال بار بار آتی، وہ روتی دھوتی رہتی۔ وہ کہتی کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں ہے تو نہ صحیح ایک بار اپنی بیوی کو جا کر مل جاؤ۔ یہ قدرے غمگین تھی کہ میں خود کو گاؤں جانے کے لیے نہیں روک سکا اور میں نے نیاب سے کہا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، میری امی میرے لیے پریشان ہے۔ تو نیاب کہنے لگی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ چند دنوں کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ نیاب بڑی پریشان ہو گئی لیکن پھر بھی میں گاؤں چلا گیا۔ اب میں نے 2 دن اپنی والدہ کے ساتھ بتائے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، جبکہ میں نے محسوس کیا کہ نبیلہ مجھ سے ناراض ہے، وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسی کو عافیت جانا اور میں نے بھی اس کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے یہ 2 دن بالکل اجنبیوں کی طرح گزارے۔ میں نے محسوس کیا کہ نبیلہ رات بھر روتی رہتی، سسکتی رہتی، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار کر واپس شہر آ گیا۔ نیاب بہت غصے میں لگ رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ کیا اب ہر وقت ایسا ہی ہوا کرے گا؟ تو تم مجھے چھٹی والے دن بھی چھوڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلے جایا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ ہفتے کے باقی 6 دن تمہارے ساتھ گزار لیتا ہوں، ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ گزار لوں گا، اس میں کیا حرج ہے؟ پھر یوں ہوا کہ اگلے اتوار آنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ میری والدہ اور والد اچانک سے انتقال کر گئے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بڑی ہی حیران کن تھی۔ میں جلدی سے گاؤں پہنچا، ان کی میتوں کو دیکھ کر مجھے ان کی موت کا یقین آیا۔ نبیلہ سسک کر رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ دونوں رات میں اچھے بھلے سوئے تھے، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا۔ مجھ پر یہ صدمہ پہاڑ کی طرح ٹوٹا۔ میں نے اپنے والدین کی تدفین کروائی اور اب میں پچھلے 10 دنوں سے گاؤں میں ہی تھا، میرا شہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میری آنکھوں کے سامنے امی کی شکل بار بار گھومتی رہتی، وہ میرے وجود کو خاطر ترستی رہتی اور میں ان کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ چند دن گزرے تو نبیلہ نے مجھے خط دیا، اس نے کہا کہ یہ آپ کی والدہ نے لکھ کر میرے پاس محفوظ کروایا تھا۔ میں نے وہ خط دیکھا تو اس میں امی نے لکھا تھا کہ اپنی بیوی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ والدین کے بعد نبیلہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، مگر میں امی کی وصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نبیلہ کو کہا کہ تم میرے ساتھ شہر چلو۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، اس کو لگا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر میں نے اس کو کہا کہ شہر جا کر یہ ہرگز مت کہنا کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ ملازمہ بن کر رہنا، کیونکہ میں وہاں شادی کر چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے۔ میری بات سن کر نبیلہ کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوئے تھے کہ وہ جیسے ابھی دکھ سے مر جائے گی۔ میرے دل میں اس کے لیے بھی ناراضگی ہوئی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نبیلہ نے اس چیز کو بھی برداشت کر لیا اور میرے ساتھ شہر آ گئی۔ میری بیوی نے جب نبیلہ کو دیکھا تو وہ غصے سے بولی یہ کون ہے اور اسے میں ساتھ لے کر کیوں آیا ہوں؟ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ میرے والدین کے گھر کی ملازمہ ہے، یہ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں رہتی ہے،
ان کے انتقال کے بعد ان کو یہاں لے آیا ہوں، یہ تمہاری ہیلپ کر دیا کرے گی۔ نایاب خاموش ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، جبکہ نیاب میرے ساتھ ہنستی بولتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر نبیلہ آہیں بڑھتی رہتی ہے۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا کہ میرا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں معذور ہو گیا۔ نیاب تو میری حالت دیکھ کر پاگل سی ہو گئی، جبکہ نبیلہ بھی چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ اب میں سارا دن بستر پر پڑا رہتا۔ نیاب اور نبیلہ دونوں ہی میرا بہترین خیال رکھتی۔ ایک رات اچانک کسی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ تو وہی تھی جو میرے ہاسٹل میں مجھے سنائی دیتی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے 1 منٹ نہیں لگا یہ پہچاننے میں کہ یہ آواز تو نیاب کی ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے نبیلہ کھڑی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وقاص آپ کے ساتھ یہ کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فقط آپ کی بیوی نیاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے آپ پر کالا جادو کیا ہے۔ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں۔ ابھی وہ یہ سب باتیں مجھے بتا رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور نیاب اندر داخل ہو گئی۔ اس نے جب نبیلہ کو سامنے میرے دیکھا تو وہ غصے سے آگے بڑھی اور نبیلہ سے بالوں سے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی، تم اس وقت میرے شوہر کے پاس کیا کر رہی ہو؟ تو نبیلہ چیخ کر بولی کہ میں تمہاری حقیقت بتا رہی ہوں۔ وقاص کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے تم ہو۔ یہ بات سن کر نیاب رونے لگی اور کہنے لگی، ہاں مگر ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ میں ایک دم سے پھٹ پڑا۔ میں بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے سیدھی طرح بتاؤ۔ نیاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، وقاص آپ کو یاد ہے جب آپ نے یونیورسٹی میں پہلا ایڈمیشن لیا تھا تو میں نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ مجھے آپ پہلی نظر میں بہت اچھے لگے تھے۔ آپ کے ارد گرد منڈلاتی رہتی، لیکن آپ نے کبھی مجھ پر نظر ثانی نہیں کی۔ آپ کے عشق میں دیوانی ہو چلی گئی تھی اور آپ کو ہر صورت پانا چاہتی تھی۔ میں نے 3 سال کوشش کی کہ آپ کی نظروں میں آ جاؤں، مگر ایسا نہ ہوا تو مجھے مجبوراً کالے جادو کا سہارا لینا پڑا۔ میں آپ کی نظروں میں آنا چاہتی تھی، آپ ہر وقت مجھے ہی سنتے رہے۔ نیاب کی باتیں سن کر یہ ہنسی والی آواز بھی مجھے نیاب کے جادو کی وجہ سے آتی تھی۔ خیر، نیاب بولتی گئی، میں آپ پر کالا جادو کیا تھا کہ آپ کے اندر شادی کرنے کی چاہ پیدا ہو جائے، کیونکہ میں پلان کر چکی تھی کہ آپ کی زندگی میں آؤں گی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ آپ گاؤں گئے تھے اور آپ کی والدہ نے آپ کی شادی زبردستی اپنی بہن کی بیٹی سے کر دی۔ مجھے لگتا ہے شادی کے لیے آپ نے بھی حامی بھر لی تھی، کیونکہ میرا جادو اس وقت آپ پر کام کر رہا تھا، لیکن جب مجھے خبر پہنچی تو ٹوٹ کر رہ گئی۔ اس لیے میں نے جادو کی نوعیت بدل دی۔ اب میں آپ کے سامنے آئی تو اس کے جادو کے اثر کے تحت میں آپ کو اچھی لگنے لگی۔ پھر آپ نے ہم سے شادی کر لی، لیکن آپ کی امی تو آپ کے پیچھے ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ بہانے بنانے سے آپ کو گاؤں بلاتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی بیوی اچھی لگنے لگے، اس لیے میں نے ایسا جادو کروایا کہ آپ کے والدین دونوں ہی مر گئے۔ لیکن ہاتھ تو تب ہوئی جب آپ اپنی بیوی کو ساتھ ہی لے کر آئے، مگر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ نے اسے گھر کی ماسی بنا دیا۔ مگر میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جادو کروایا کہ یہ لڑکی ہماری زندگی سے نکل جائے۔ نہ جانے جادو الٹا کیوں پڑ گیا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ معذور ہو گئے۔ وقاص، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، دیوانگی کی حد تک۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ کے علاوہ میری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دماغ تو پھٹنے والا ہو گیا۔ میں بولا، مجھ سے میری ہر خوشی چھیننے کے پیچھے نیاب تمہارا ہاتھ ہے۔ اس نے مجھ پر کالا جادو کیا تھا اور اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مجھے نیاب سے خوف آنے لگا۔ میں اس سے دور دور رہنے لگا، جبکہ وہ میرے لیے ترستی رہتی۔ اب میں نے نیاب کا فلیٹ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے نبیلہ سے کہا کہ اپنا سامان پیک کرو، ہم واپس گاؤں جاؤں گے۔ لیکن جب یہ بات نیاب نے سنی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ گھر کی چیزیں اٹھا کر مارنے لگی۔ اس نے نبیلہ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تب میں نے نیاب کو طلاق دے دی تھی اور میں واپس گاؤں آ گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ نیاب مجھے کھو دینے کے بعد اب زیادہ جنونی ہو جائے گی، وہ میرے اوپر مزید کالے جادو کرنے لگے گی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی ایک نمازی پرہیزی عورت ہے۔ وہ گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی اور سارا دن وقفے سے مجھ پر معوذتین پڑھ کر پھونکتی رہتی۔ ہم نے کالے جادو سے بچنے کے لیے تویز بھی لیے تھے۔ اللہ کے نام کی برکت سے اب میری ٹانگیں تو ٹھیک ہو گئی تھیں، لیکن اکثر مجھے نیاب کی شکل دکھائی دیتی اور مجھے بہت ہی خوف محسوس ہوتا۔ انسان کو یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جو چیزیں اس کے نصیب میں ہیں وہ اس کو ہر حال میں مل کر رہیں گی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔